بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام تو ضرور سنا ہوگا کہ وہ کتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا شوقین اور فتوحات کا حریف تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ دوستو، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو بیماری لگ گئی تھی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ دوستو، آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے پھوٹ چکا تھا، چنانچہ وہ سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالے۔ اللہ اکبر! یہ اندھے سے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ دوستو،
یہ انجام ہوا حجاج بن یوسف کا۔ ظالم چاہے جتنا بھی دندناتا پھرے لیکن آخر کار اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔